سر رکھ کے سونا ہے ماں تیری گودی میں، سر رکھ کے سونا ہے کوئی بنگی کیا جانے الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال إلى آخره وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خدا بندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم ایمان والے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس دنیا میں لے کے جانے والی جو چیز ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں آخرت میں، تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان لے کے جو جائے گا وہاں اپنے لیے بہت کچھ پائے گا، اور جو بغیر ایمان کے یہاں سے چلا جائے گا تو ہمیشہ تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا رہے گا، ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی چین سکون نہیں ہے، ہمیشہ مصیبت میں رہے گا، 10 سال اور 50 سال 60 سال نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ایک پنڈت غیر مسلم ہے، اعتراض کیا کہ بھائی مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر ایمان کے یہاں سے جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا، یہاں زندگی گزارا ہے 50 سال 60 سال کفر کی حالت میں، تو سزا بھی 50-60 سال دینا چاہیے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، ویسے کہیں کو 50 سال کافر رہ کے مرا ہے تو سزا بھی جہنم میں ڈال کے 50 سال دو، ہمیشہ کے لیے سزا کہیں کو۔ تو علماء نے جواب دیا کہ اس کو اللہ نے 50 سال دنیا میں رکھا، اس لیے 50 سال ہی کفر کرتا رہا، کافر بنا رہا۔ اگر اس منحوس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے تو ہمیشہ ہی کافر رہے گا۔ تو جیسی نیت ویسی برکت، اس کی نیت ہمیشہ کافر ہی رہنے کی تھی، اسلام کے خلاف بکتے رہتا تھا، اللہ کے خلاف، جہنم کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، ہمیشہ اسی حالت میں زندگی گزارا ہے۔ تو سزا نیت کے مطابق ملے گی۔ اسلام کے خلاف کام کیا ہے، محنت کیا ہے، نیت ہمیشہ مخالفت کی رہی ہے، تو نیت کے مطابق ہمیشہ کی سزا ملے گی۔ تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ایمان کو بچا کے جائیں، ایمان کو محفوظ رکھیں،
حفاظت کریں۔ ایمان بہت ساری چیزوں کے کرنے سے نکل بھی جاتا ہے، غلط سلط کاموں کرنے سے ایمان نکل بھی جاتا ہے، اور اس کی پرواہ ہونی چاہیے، فکر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان نکل گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ایمان والے ہیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں۔ بہت سارے نبیوں نے دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے نبی مت بنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دے۔ بہت سارے نبیوں نے دعا کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا ہونے کا، ایک مقام ہے جو دوسرے کسی کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے نبیوں نے دعا کر دیا کہ اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی ہے، باقی نبیوں سے کہہ دیا کہ نہیں تو نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں جانے کا چانس نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور دیکھو کیسا انتظام کیسا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کیا تھا کہ اللہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہونا پسند ہے، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی امتی میں بنا دے۔ تو اللہ نے قبول کیا، تو نظام دیکھو کیسا چلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بنا دے، میں ان کی شریعت، ان کے فرمان، ان کے قول، ان کے طرز عمل پر زندگی گزار کے اس دنیا سے جاؤں، مجھے امت محمدی ہونے کا شرف عطا فرما۔ ہمارے دماغ میں، خیال میں، سوچ میں آ سکتا ہے؟ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں۔ دعا قبول ہوگی تو سب سے پہلے ان کی عمر لمبی ہو جائے، 10-20 ہزار سال، تب نہ بنے گا، ابھی تو آئے ہی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی عمر لمبی ہوگی تب نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں آئیں گے۔ ایسا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے دعا قبول کیا اور نظام چلا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی بادشاہ لوگ مار رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، قتل کرنے کے لیے، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں رکھنا ہے۔ اللہ کے منشا کیا ہے؟ یہودی لوگ سب چاہ رہے تھے کہ اس کو قتل کر دیں، اور اللہ چاہ رہا تھا کہ اس کو بچا کے رکھے اور محمد کی امتی میں اس کو رکھنا ہے۔ تو چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ اللہ نے اٹھا لیا آسمان میں اور زندہ رکھا ہے وہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، پیشاب کرنے، لیٹرین کرنے کہاں جاتے ہوں گے، کیسے سوتے ہوں گے؟ جس نے اٹھایا ہے وہ جانے، ہم کو کہیں کی پریشانی؟ وہ جانے کہاں سے کھلاتا ہے، کہاں وہ پیشاب کرنے جاتے ہیں، کہاں کیا کرتے ہیں۔ جو اٹھایا ہے وہ جانے، ہم کیوں پریشان ہوں گے بھائی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عمر لمبی کر دیا، پھر اس کے بعد قیامت کے قریب پھر اتارے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہیں، یہ بہت بڑا خوش نصیبی ہے، خوش قسمت والے ہیں۔ لیکن اس کو ہم بچائیں گے،
امتی ہونے کا حق ادا کریں گے، امتی ہونے کا حق نبھائیں گے، تب کامیاب ہوں گے۔ امتی ہیں کہ نہیں یہ بھی پتہ نہ ہو پھر امتی میں کیسے کہلائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ قیامت برپا کر دے گا لیکن نبی نہیں بھیجے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے کہہ دیا کہ اب یہ آخری نبی، اب نبی نہیں بھیجوں گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کچھ پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، تو کسی مرد کے باپ نہیں ہوئے۔ لیکن کافروں کو، یہودیوں کو پتہ ہے کہ نبی تو سب کا باپ ہوتا ہے روحانی طور پر۔ نبی اپنی امتی کے لیے سب کا باپ ہوتا ہے روحانی اعتبار سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا باپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب نبی نہیں ہے۔ یہودی لوگ اتنا دماغ لگاتے ہیں، تو فوراً اللہ نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اگر تم یہ سمجھو گے کہ کسی کا باپ نہیں ہے تو نبی بھی نہیں ہوگا، آخری رسول ہے، آخری رسول۔ یہ مت سمجھ لینا کہ نبی بھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کسی مرد کے باپ نہیں تھے، لیکن روحانی اعتبار سے سب کے باپ ہیں۔ روحانی اعتبار سے سب کے باپ ہیں، اسی لیے وَلَٰكِن رسول اللہ فرمایا، وخاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد نبی نے بھیجنے کا اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہم لوگ ان کی امتی میں سے ہیں۔ ان کا امتی ہونا اور اپنے آپ کو ان کے غلام بنا کے رکھنا یہ بڑا ہی خوش نصیب والا معاملہ ہے۔ یہ کتے ہیں نہیں، کتے تو بچہ بھی پتھر مارتا ہے، لیکن سی ایم صاحب کا کتا ہو تو کوئی مار سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہے کہ مار دے؟ پرائم منسٹر ایک کتا پالا ہو تو کسی کی ہمت ہے کہ اس کتے کو مار دے؟ نہیں مارتے۔ تو کم سے کم ایسے جانوروں کی مرتبہ بڑھ جاتا ہے، نسبت بڑھ جاتی ہے کہ بڑا آدمی کا پالا ہوا کتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہو جانا یہ تو ہم تو انسان ہیں، کتے کا مقام بڑھ جاتا ہے مالک کی وجہ سے، تو ہم لوگ انسان ہیں، آدمی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں رہ جائیں گے تو مقام بڑھ جائے گا۔ کیسے بڑھے گا وہ؟ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت کی طرف جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سب سے آگے آگے رہیں گے جنت میں جانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولیں گے جنت کا، باقی امتی لوگ پیچھے رہیں گے۔ یہ آئے ہیں جو بعد میں، اور پہلے نبی کی امتی پہلے آئی ہیں، یہ ہم لوگ پہلے کیسے جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے حیثیت بدل جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کے رکھیں گے تب نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اپنے آپ کو بنا کے رکھنا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیے گا کہ جنت میں امتیوں میں سب سے پہلے محمد کی امت جائے گی، اور ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا ہم پر فضل ہے، احسان ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے محنت کرنی ہے، ایمان کو بچانے کے لیے
جانتے ہم لوگ سب ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، لیکن عمل نہیں ہے، عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ تو عمل کرنا ہے۔ یہ دماغی خیالات، خواہشات اور بدن میں، آنکھ میں سستی، کاہلی، اس کی وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ پھر ماحول ویسا نہیں ہے، ماحول نماز نہیں پڑھے تو بھی چلے گا، ایسا معاشرہ ہے، ایسا ماحول ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ماحول ایسا تھا کہ آدمی ایمان والا نہیں ہوتا تھا پھر بھی نماز پڑھتا تھا، منافق ہے، منافق وہ خود جان رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ہے تو بھی نماز پڑھتا تھا۔ ماحول ایسا تھا ان کا۔ اور ہم لوگ منافق نہیں ہیں، مسلمان ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ معاشرہ ایسا ہے کہ نہیں بھی پڑھے گا تو چلے گا۔ یہ فرض ہے، ہمارے ذمہ قرض ہے، نہیں جانتے۔ فرض، قرض، مرض، یہ تین چیزوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے اور خاموش بیٹھے رہے، مر جائے گا۔ علاج اگر نہ کرے تو مر جائے گا۔ کسی سے قرض لیا ہو اور ادا نہ کرے تو کٹائے گا، مار کھائے گا۔ یہ فرض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اسلام کے، اس کو ادا نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے اوپر جب فرض ہے تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں ادا کریں گے اب جنت میں چلے جائیں گے، یہ خیال جو ہے نہیں، بہت غلط ہے، بہت غلط خیال ہے۔ یہ سوچ، یہ بچار، یہ فکر بہت ہی غلط ہے۔ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، عاجزی و انکساری نہیں ہے۔ جس رب نے یہ دماغ، یہ پیشانی بنایا ہے، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے اور جنت میں چلا جائے گا، بہت مشکل ہے۔ اس کو جہنم میں ڈال کے جلائے گا، تپائے گا، داغ دھبا گناہ جو کچھ لگا ہے سب جلا کے پاک صاف ہونے کے بعد ہی جائے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ نماز، جتنا بھی اللہ نے احکام نازل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ اپنی امتی کو بتائیے کہ یہ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آرڈر ہے، سب زمین پر اتارا ہے۔ لیکن جب نماز دینا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، بلا کے وہاں پہ دیا ہے۔ تو اس کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ سمجھداروں کے لیے بہت ہے۔ تو نماز کا خیال کیا کریں؟ نماز پڑھنے سے آدمی ٹائم کا پابند ہو جاتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، وضو بناتا ہے، قیامت کے دن اعضائے وضو چمکیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگ موجود ہوں گے، اتنا بھیڑ بھڑاکا ہوگا، تو ہم کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ کوئی نشانی؟ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو تم وضو بناتے ہو نہیں، قیامت کے دن میری امتیوں کے اعضائے وضو چمکیں گے، جس کی وجہ سے اتنا بھیڑ میں، رش میں، اتنا بڑا مجمع کے اندر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اب جو آدمی نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں بناتے، ان کا کیسے چمکے گا؟ کیسے چمکے گا بھائی؟ وضو نہیں بنایا، نماز نہیں پڑھا تو اعضائے وضو تو چمکیں گے نہیں۔
تو پہچانیں گے کیسے؟ ایسے ہی ایک شاعر تھا بے نمازی، اور نبی سے عشق کا محبت بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، شعر و بازی کرتا تھا، شعر و شاعری، کہ جہنم میں گیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، جہنم میں گیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ تو ایک آدمی، سمجھدار آدمی، دیکھا کہ شکل صورت، لباس، طور و طریقہ سنت سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور عشق و محبت کی باتیں ایسے کر رہا ہے، لگ رہا ہے جنت کے ذمہ دار یہی ہے۔ تو اس نے بھی شعر سے ہی جواب دیا، کہا اپنی شکل دیکھ اور اپنی باتیں دیکھ، تو جہنم میں نہیں جائے گا کہ بات کرتا ہے، جنت میں تو گیا تیرا باپ بھی نہ جائے گا، جنت میں تو گیا تیرا باپ بھی نہ جائے گا، اس لیے کہ محمد سے تو پہچانا نہ جائے گا۔ کبھی نماز نہیں، کبھی وضو نہیں، تو میدان حشر میں تم کو پہچانیں گے کیسے؟ وہ سمجھا۔ شعر و شاعری تو کرتا ہے، اچھا ہے، لیکن کبھی زندگی میں وضو نہیں بنایا، نماز نہیں پڑھا، تو اتنا بڑا مجمع میں، اتنا بڑا بھیڑ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پہچانیں گے نہیں، تو جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ دل سیاہ ہو جاتے ہیں فرائض چھوڑ دینے سے، واجبات، یہ جب سنتیں ہیں چھوڑتے رہنے سے دل ہے کالا ہوتے جاتا ہے، اور کالے دل والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا، تو جہنم میں ڈال کے ہی سب صاف کیا جائے گا، وہاں پہ جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، کوٹا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ جب صاف ہو جائے گا تب وہاں سے نہر حیات میں نہلا کے دھلا کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو گناہ کرتے رہنے سے دل کالا ہوتا ہے، اور کالے دل والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب نیک عمل کرنے کا شوق، جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص۔ نیک عمل کوئی بھی ہو، اس کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہے، ایک تو اخلاص، دوسرا سنت کے مطابق ہونا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کو، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو نیکیوں کو میدان حشر میں گنا نہیں جائے گا کہ اس کے 2 لاکھ نیکیاں ہیں، اس کے 4 لاکھ ہیں، اسے تو 32 کروڑ ہیں، ایسے گنا نہیں جائے گا۔ وہاں نیکی اور گناہ کو تولا جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ نیکی اور گناہ دکھتا نہیں تو تولیں گے کیسے؟ بھائی تولنا اللہ کو ہے، مجھے نہیں، آپ کو نہیں، جسے تولنا ہے وہ جانے، کیسے تولے گا؟ ہم کیوں پریشان ہوں گے؟ جسے تولنا ہے وہ جانے کیسے تولے گا؟ ہم کو نیک عمل کرنے کے ذمہ دار بنایا گیا، ہم وہ کام کریں، جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کام کریں۔ وہ کام کرتے نہیں، بکواس کرنے لگتے ہیں۔ تولنے کی بات اللہ نے کہی ہے کہ نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا، اب کیسے تولے گا وہ جانے، ہم کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم تولو، تب پریشان ہو جانا تھا کہ تو دکھتا ہی نہیں اصل تو تولنا کیسے؟ ہم سے کب اللہ نے کہا کہ تم تولنا نیکیوں کو اور گناہوں کو؟ ہم کو تو کہا ہے کہ تم نیک عمل کرو، وہ کرتے نہیں، اور بکواس بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ہنسی خوشی زندگی گزارے گا، عیش میں رہے گا۔ تو نیکیوں کا جو وزن بڑھتا ہے نہیں، وہ 2 چیزیں شرط ہے،
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس میں وزن نہیں بڑھے گا، گنتی بڑھ جائیں گے، اور وہاں گنتی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہر نیک عمل میں دو چیزیں شرط ہے، وہ نیک عمل سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی گڑبڑ ہو جائے وزن نہیں بنے گا، گنتی بنے گا، وزن نہیں بنے گا۔ اس لیے اپنی نیکیوں میں اگر وزن بڑھانا ہے تو دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے یا خلاف، اور ہم جو کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں، دماغ میں، خیالات میں اخلاص ہے کہ نہیں۔ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کی کوئی تلاشی نہیں کرتا ہے، جانتے ہی نہیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کیسا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے استاذ کو ہدیہ دینے گیا تو بیان کر رہے تھے مجمع میں، تو 1000 روپیہ دیا، لیجیے حضرت میرے طرف سے ہدیہ آپ کے لیے۔ تو سب بیان کرنے والے دیکھنے لگے تو کہہ رہے واہ ماشاء اللہ یہ آدمی بہت اچھا ہے یار، دیندار لوگوں کی عزت دار آدمی سے ہے، عزت دار گھرانے سے ہے، عالموں کی قدر کرتا ہے، ان کو ہدیہ گفٹ وغیرہ دیتا ہے۔ تو حضرت وہ پیسہ پرپار سے دلا گیا، وہ میری امی کا پیسہ دے ڈالو۔ پیسہ لے کے چل دیا، کہیں لگے کیا آدمی ہے، عالموں سے مذاق کرتا ہے، شرم نہیں، اسے حیا نہیں، اتنا بدمعاشی کرتا ہے۔ دیا ہوا پیسہ واپس لے لیا، چلا گیا۔ 1-2 دن کے بعد حضرت کے گھر گیا اور جا کے پیسہ دیا۔ بولا حضرت پیسہ میرا ہی تھا، لیکن جس وقت میں نے آپ کو دیا تو لوگ تعریف کرنے لگے، اخلاص ختم ہو گئی میرے اندر۔ میں نے سوچا کہ ریاکاری اور مکاری کرنے سے کیا فائدہ، اس لیے پیسہ سب کے سامنے لیا، لوگوں نے میری برائی کی۔ ہمارا جو خیال، شرارت، نفس، شوق، مکاری، شہرت، وہ سارا مٹی میں مل گیا ہے۔ ہمارا جو تکبر پیدا ہونے والا تھا کہ یہ آدمی دیندار ہے، لوگوں نے تعریف کیا تھا، عزت کا جنازہ لوگوں نے نکال دیا، اب یہ پیسہ لے لیجیے ہدیہ۔ تو اخلاص اس کا گڑبڑ ہوا، وہ سمجھ گیا کہ میرا اخلاص برباد ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو ذلیل کروا لیا۔ پھر بعد میں جا کے گھر میں اکیلے پیسہ پہنچایا۔ تو اخلاص ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں جتنا زیادہ بن جائے مکاری کر دیں گے، ماہر ہیں سب ماہر۔ اگر کسی کو مکاری سیکھنا ہو تو یہاں آ جائے، ریاکاری کرنے سیکھنا ہو تو آ جائے یہاں۔ 1 نمبر کے ریاکار مکار ہیں ہم لوگ۔ ایک بھی عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے۔ باپ 10 کروڑ کی آستی دے کے گیا ہے، اخلاص کے ساتھ 1 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ مکاری کرنے کے لیے کہہ دو، چہلم کریں گے، 10واں 20واں کریں گے، اور 10-20 لاکھ آدمی کو بتائیں گے کہ ہم دیکھو یہ کر رہے ہیں۔ مکاری کرنے میں نمبر 1 ہے یہاں، ریاکاری کرنے کے لیے۔ اخلاص کے ساتھ 1 سیکنڈ بھی اپنی باپ کے لیے دعا نہیں کیا ہے۔ ساری آستی کھا کے مر گیا، سارے آستی میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ 1 دن بھی دعا نہیں کیا ہوگا، 1 پیسہ بھی صدقہ نہیں کرتے۔ مکاری کرنے کے لیے 10واں 20واں 40واں کے نام پر 10-10 لاکھ روپیہ بھی خرچہ کر دیتے ہیں۔ اس میں دیکھ رہا ہے نا آدمی، کری یہ بڑا خرچہ کیا رہے، اس کو ماں باپ سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زبردست کھانا کھلایا، 10 آئٹم کا کھانا ڈالا، اس میں نام ہو رہا ہے نہیں، شہرت مل رہی ہے، اس لیے ایسا کریں گے۔ اور اخلاص کے ساتھ اکیلے کبھی بھی فرصت نہیں ہے، تو ایسا مزاج بنا ہوا ہے۔ تو نیک عمل جو بھی ہے اخلاص کے ساتھ کریں گے تب اس میں جا کے وزن بڑھے گا۔ اگر اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں وزن نہیں بڑھنے کا، اور قیامت کے دن نیکیوں کو تولا جائے گا، تو وزن والا ہے ہی نہیں تو کیا فائدہ۔ ایک طرف ترازو میں، پلڑے میں، ایک طرف آپ کی نیکیوں کو رکھا جائے گا، ایک طرف
آپ کے گناہوں کو رکھا جائے گا۔ تو اگر نیکیوں والا پلڑا جھک جائے، بھاری ہو جائے، اور گناہ والا پلڑا اٹھ جائے، تو فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی اس کی نیکیاں زیادہ ہے، گناہ کم ہیں، تو جنت میں جانے کی گنجائش نکل جائے گی۔ اور اگر نیکیوں والا پلڑا اٹھ گیا، ہلکا پڑ گیا، اور گناہ والا بوجھ ہو گیا، بھاری ہو گیا، تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ عمل تو بہت کچھ کیا تھا لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کیا تھا، اس لیے نیکیوں میں وزن نہیں رہا، تو فائدہ نہیں ہے۔ تو جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کا خیال رکھیں، دھیان رکھیں آپ کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اپنا مزاج، اپنا دماغ، اپنی نیت کہ ہم اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یا ریاکاری کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں سے واہ واہی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ نیک عمل اللہ کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جو بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ جس کے لیے کیا تھا اسی سے مانگ لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کے لیے وہ نیک عمل کیا تھا اسی سے مانگ لے۔ وہ کیا دے گا بھائی؟ کیا دے گا؟ وہ خود وہاں نفسی نفسی کر رہا ہوگا، دے گا کیا؟ اس لیے آدمیوں کو نہ دیکھا کریں کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں گے، ہم ایسے کریں گے تو یہاں کے لوگ راضی ہو جائیں گے، یہ سب خیال نہ کیا کریں۔ یہ دیکھا کریں کہ اس سے اللہ خوش ہوگا یا نہیں، ہمارا رب اس سے راضی ہوگا یا نہیں، یہ سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔
وقال الله تعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أولي الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أجمعين الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمي الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى